السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم مسئلہ اہل حدیث کا یہ بھی ہے کہ عام طور سے یہ لوگ اپنی عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ان کے علماء، کہ ہم اتباع کرتے ہیں اور اتباع کرنے کا حکم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اتباع دلیل کے ساتھ ہوتی ہے اور تقلید بلا دلیل ہوتی ہے۔ اور جب یہ اپنی عوام کو بتاتے تو ان کے عوام کو یہی لگتا ہے کہ بھائی اتباع تو دلیل کے ساتھ ہے اور ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں، اور یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی لوگ تقلید کرتے ہیں، اور تقلید بے دلیل بات ہوتی ہے۔ تو بے دلیل بات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو یہ اپنی عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، تقلید جو ہے یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ جب کوئی بھی فن ایجاد ہوتا ہے تو اس فن کے لیے بہت سے الفاظ بھی ایجاد ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، فقہ یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد کسی ایک کتاب میں ایک ترتیب سے سارے مسائل کو لکھنا، کہ جیسے طہارت کے مسائل، سارے مسائل ایک جگہ پر آ جائے، نماز کے سارے مسائل ایک جگہ پر آ جائے، روزے کے سارے مسائل ایک جگہ پر آ جائے۔ تو جس فن کے اندر یہ کام ہوتا ہے اس فن کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اور فقہ یعنی لکھنے کے بعد، ان سارے مسائل کو لکھنے کے بعد جن کی طرف وہ مسائل منسوب ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا آغاز کیا کہ سارے مسائل کو ایک کتاب میں انہوں نے ایک ترتیب سے لکھنے کی کوشش کی، تو اور اس سارے مسائل کو انہوں نے لکھا بھی، اور لکھنے کے بعد ان کے جتنے بھی شاگرد تھے اور ان کے مکتب فکر سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے لوگ تھے، سب لوگوں نے ان مسائل کو مدون کیا۔ اب ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، تو یہ تقلید ایک اصطلاحی لفظ ہے، یعنی فقہ کی اصطلاح میں تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معتبر امام پر بھروسہ کر کے ان کی بات ماننا، اور ان کی بات ماننا صرف اس درجے تک کہ وہ قرآن و حدیث کے سارے مسائل کو ایک جگہ پر سمجھ کر انہوں نے لکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بے دلیل کوئی مسئلہ لکھ رہے پھر بھی ہم مان رہے ہیں، یا ان کے پاس کسی مسئلے کی کوئی دلیل نہیں ہے پھر بھی ہم مان رہے ہیں۔ یہ تقلید کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے لفظ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ اب جب عقائد کا فن ایجاد ہوا، عقائد جن میں عقائد پر بحث ہوتی ہے، اور سارے عقائد کو ایک جگہ پر لکھے گئے، کیونکہ دیکھیے قرآن آپ اٹھائیں گے تو قرآن میں ایک جگہ پر سارے عقائد لکھے ہوئے نہیں ملیں گے، آپ حدیث اٹھائیں گے تو حدیث میں سارے عقائد ایک ترتیب سے لکھے ہوئے نہیں ملیں گے۔ تو علماء نے محنت کی اس کے اوپر، ان سارے عقائد کو قرآن و حدیث سے تلاش کر کے ایک جگہ پر انہوں نے جمع کیا، جس کو علم کلام کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ کو ایک ماننا، یہ جو عقیدہ ہے اس کا نام انہوں نے توحید رکھا۔ کیا رکھا؟ توحید رکھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی توحید کا لفظ دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ بھائی ایک فن ایجاد ہوا تو فن کے ایجاد ہونے کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ایجاد ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس لفظ کو قرآن و حدیث سے تلاش کرنا شروع کر دو، بلکہ آپ یہ دیکھو کہ اس لفظ کو جس چیز کے اوپر بولا جا رہا ہے وہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو آپ اس کو کوئی بھی لفظ پہنا دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو فقہ حنفی ہو یا فقہ شافعی ہو یا فقہ مالکی یا حنبلی ہو، ان کے سارے مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم انہی ثابت شدہ مسائل کو ماننے کو تقلید کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب اگر آپ انہی ماننے کو آپ اتباع کہہ دے تو بھی چلے گا، تقلید کہہ دے تو بھی چلے گا۔ یعنی لفظ تقلید کا یہ مطلب نہیں کہ تقلید کہنا فرض ہے اور ان مسائل پر آپ تقلید کا ہی اطلاق کرو اور ہم جو ہے اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، بلکہ یہ متبع ہونا بھی ہے، یعنی ہم ان کی پیروی بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کی تقلید بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کی اطاعت بھی کر رہے ہیں۔ کل کو کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ بھائی ہم اتباع نہیں کرتے، ہم اطاعت کرتے، کیونکہ قرآن میں اطاعت کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ہم اس سے کہیں گے بھائی اتباع بھی ایک ہی چیز ہے، اطاعت بھی ایک چیز ہے، اور تقلید بھی ایک ہی چیز ہے، اور سب با دلیل ہوتے ہیں۔ تقلید کی تعریف میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ بے دلیل کسی کی بات ماننا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر ایرے گہرے کسی کی بات مانتے چلے جاؤ، بلکہ اس امام کی بات ماننا جو دلائل سے ثابت ہو کہ یہ مجتہد ہے اور ساری امت نے ان کو فالو کیا ہو اور ان کے مسائل مدون ہو چکے ہوں ترتیب سے،
اور امت نے اس بات پر اجماع کر لیا ہو کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ قرآن و حدیث سے نکالے گئے مسائل ہیں، تب جا کے ہم ان کی بات کو مانتے ہیں اور ان کو امام مانتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آ رہا ہے اور وہ جو ہے اپنی طرف سے کوئی بھی مسئلہ بیان کر رہا ہے ہم اس کی بات مان رہے ہیں۔ اب فقہ حنفی میں جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل پر علماء نے ریسرچ کی ہے، ایسا نہیں کہ امام اعظم کچھ کہہ کے چلے گا سارے لوگوں نے مان لیا آنکھ بند کر کے، نہیں، سارے مسائل پر ریسرچ ہوئے ہیں، علماء نے سارے مسائل کی تحقیق کی ہے، قرآن و حدیث کو کھنگالا ہے اور ایک ایک مسئلے پر کئی کئی دلائل دیے ہیں اور سارے دلائل کتاب کے اندر موجود ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ دلائل نہیں سمجھ میں آ رہے، یا آپ یہ یا ایک حدیث کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب آپ کے نزدیک معتبر ہے، ایک مطلب ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی حدیث کا دو مطلب ہے، میں جو مطلب لے رہا ہوں وہ سامنے والے نے نہیں لیا ہے، لیکن آپ کے مطلب کے خلاف اگر کوئی بات فقہ حنفی میں ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ حدیث کے خلاف ہے۔ اب نماز کے مسائل کو لے لیجیے، چند مسائل میں ان لوگوں نے پوری امت کو الجھایا۔ نماز کے جتنے مسائل میں یہ لوگ بحث بازی کرتے ہیں وہ سارے مسائل بھی حدیث سے ثابت ہیں۔ آپ حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے وہ سارے دلائل آپ کو ملیں گے۔ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، تو دیکھو حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا یہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یہ بھی ایک مجتہد کا کام ہوتا ہے جو فن حدیث کا ماہر ہو، یا ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے، تو اس میں بھی تو ہم تقلیدی کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بڑے عالم کی، بڑے محدث کی تو ہم تقلیدی کر رہے ہیں، ان پر بھروسہ کر کے ہم کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں، کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، کیونکہ اس کی مکمل تحقیق کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فقہ حنفی میں جتنے بھی مسائل ثابت ہے وہ سب کے سب کیا ہے کمزور دلائل سے ثابت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر مان لیجئے فقہ شافعی کو لے لیجئے۔ اب فقہ شافعی میں نماز کے طریقے عام طور سے اہل حدیث سے ملتے جلتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی رفع الیدین کرتے ہیں اور آمین زور سے کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ ان مسائل میں کن کو فالو کرتے ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں۔ تو ان کا امام شافعی کی تقلید کرنا یہ تھوڑی نہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امام شافعی کو نبی مان رہے ہیں یا بلا دلیل ان کی باتوں کو لے رہے ہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ امام شافعی کی یہاں وہ والی حدیث جو رفع الیدین کرنا جس میں ثابت ہے وہ ان کو زیادہ مضبوط لگی اور ان کو زیادہ مناسب لگا ان کی پیروی کرنا، تو انہوں نے اس مسئلے کو لیا اور ان کے جتنے بھی فالوورز تھے سبوں نے اس مسئلے میں ان کی تقلید کی۔ لیکن ان کی تقلید کا مطلب یہی ہوا کہ بھائی وہ با دلیل جو مسئلہ بتائے تھے ہم نے ان سے دلیل مانگے بغیر ہم نے ان کی بات مان لی۔ تو اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترک رفع الیدین یعنی رفع الیدین نہیں کیا، اور انہوں نے اس میں بہت سے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے رفع الیدین نہیں کیا، اور یہ پوری صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، یہ سب حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کو آپ اٹھائیے، اور امام ترمذی نے ترک رفع الیدین کا باب قائم کیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ بہت سے اہل علم رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف بھی بہت سے لوگ ہیں اور احادیث موجود ہیں۔ تو امام اعظم کو یہ زیادہ مناسب لگا، انہوں نے اس مسئلے میں دلیل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ رفع الیدین نہ کرنا اصل سنت ہے، اور ان کے جتنے بھی ماننے والے تھے سب نے ان کو اس مسئلے میں فالو کیا، لیکن انہوں نے جو مسئلہ بتایا وہ دلیل کے ساتھ بتایا۔ تو حقیقت میں امام اعظم کی بات ماننا نہیں ہوا، بلکہ یہ حقیقت میں نبی کی بات ماننا ہے، لیکن چونکہ نبی کی بات کو ماننے میں لوگوں کو آزادی نہیں دینا ہے۔ اگر آزادی دیں گے تو کیا وہ ہر حدیث کو اپنے اعتبار سے فٹ کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی مرضی کا مطلب نکالنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے عوام کو ایک مسلک میں قید کر دیا گیا تاکہ یہ آزاد نہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے نا اہل حدیث کو، ان کا ہر آدمی محقق ہوتا ہے، ہر آدمی، اور ایسا محقق ہوتا ہے کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے ہی نہیں دنیا میں، اور اپنے اعتبار سے کسی بھی حدیث کو صحیح، کسی بھی حدیث کو ضعیف، اور اپنے اعتبار سے کسی بھی حدیث کا مطلب کچھ بھی یہ لوگ نکالتے رہتے ہیں۔ اور ان کو ان کے خواہش کے خلاف، ان کے مسلک کے خلاف اگر کوئی حدیث آتی بھی ہے تو ان کو یہ ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ ضعیف ہے، اگر وہ صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث آتی تو اس کو بھی ضعیف کہہ دیتے۔ ایسا ہوا ہے کئی بار، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اسی لیے تقلید جو یہ کہتے ہیں کہ بے دلیل ہوتی ہے، یہ بات 100% غلط ہے، بلکہ تقلید بھی با دلیل ہوتی ہے، کیونکہ جن امام کی ہم تقلید کر رہے ہیں ان کو پوری امت نے مانا اور پوری امت نے ان کے مسائل کی تحقیق کی ہے، اور ان کے مسائل کی تحقیق کرنے کے بعد ہر مسئلے کی دلیلیں انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں پیش کیے ہیں۔ اور جب ہم فقہ حنفی کا کوئی بھی جب عالم بنتا ہے نا تو عالموں کو وہ سارے دلائل بتائے جاتے ہیں، تو سارے مسئلے با دلیل ہوتے ہیں۔ آپ کو نہ سمجھ میں آئے وہ الگ مسئلہ ہے، اور یا یہ کہ ایک حدیث کا دو مطلب ہے، آپ نے ایک مطلب لیا، ہم نے ایک مطلب لیا،
یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمارے مسلک کے خلاف جو بھی آئے گا وہ ساری حدیثیں ضعیف مانی جائے گی اور وہ سارے مسائل کو قرآن و حدیث سے نہیں مانا جائے گا، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے، یہ گمراہی والی سوچ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں.